ٹرمپ چلے تھے مریخ پر انسانی بستیاں بسانے. یہ الگ بات ہے کہ زمین پر بستیوں کی بستیاں اجڑتی چلی جائیں، لیکن ریئل اسٹیٹ کی نفسیات رکھنے والے کو مظلوموں کی آہوزاری سے کیا غرض؟ خیر، انہیں تو امریکہ کو اپنے تئیں دوبارہ گریٹ بنانا ہے، اور گریٹ ثابت کرنے کے لیے دنیا کو کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے مریخ ہی کیوں نہ جانا پڑے. خیر، مریخ پر تو قدم کیا پڑنے تھے کہ ایسا کام ہو گیا کہ ٹرمپ صاحب کے زمین پر سے ہی قدم ڈگمگا گئے. ٹرمپ کی آنکھوں کا تارا ٹیک سیکٹر امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی واحد امید ہے، ورنہ عسکری طور پر تو امریکہ کے لوہے پر لگے زنگ کو افغانستان میں دنیا نے دیکھ ہی لیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جادوئی چھڑی ہے جس کو دکھا دکھا کر امریکہ اپنی برتری کا ڈنکا پیٹتا رہا ہے کہ یہ کام اعلیٰ امریکی دماغوں کے ہاتھ اور بہت زیادہ مہنگی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور امریکی کمپنیز کے پاس ہی اتنے مالی وسائل ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کو مزید ترقی دے سکیں. یہ کسی ایرے غیرے کے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن برا ہو چین کا، جس کی ایک چھوٹی سی کمپنی ڈیپ سیک نے انتہائی کم مالیت میں چیٹ جی پی ٹی کی ٹکر کا اے آئی سسٹم بنا ڈالا. یہ ایک طرح سے اے آئی پر امریکی اجارہ داری کے خاتمے کا اعلان تھا، اور سرمایہ داروں نے مستقبل کے تیور دیکھ کر عظیم امریکی کمپنیوں کے اسٹاکس کو بیچنا شروع کر دیا. راتوں رات اربوں نہیں کھربوں ڈالر ڈوبنے تک کی بات چلی گئی. ٹرمپ کے پہلے 10 دنوں کے اندر چائنا کی طرف سے دنیا کو دیے جانے والا تحفہ امریکی معیشت کو دوبارہ زندگی بخشنے کے قابل سمجھے جانے والے بگ ٹیک سیکٹر کے لیے ڈیتھ بلو سے کم نہیں. مریخ پہنچنے کے امریکی خواب پر کسی کو اعتراض نہیں. اے آئی کی دنیا میں امریکی کمپنیز کی کامیابیوں پر بھی کسی کو کوئی حسد نہیں. لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ یہ ساری امریکی کامیابیاں بقیہ دنیا کو مزید غلام بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ایسے میں کوئی بھی اس متکبر امریکہ کو کہیں سے بھی چیلنج کرے تو اچھا لگتا ہے.